آپ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے پارلیمان میں، تو اس پارٹی کو بھی پارلیمانی پارٹی تصور کیا جائے گا اور اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی۔ بہت سی غلط فہمی پیدا کی گئی اس فیصلے کے حوالے سے۔ میری ملاقات ہو رہی ہے آرمی چیف صاحب، میرے علم میں نہیں ہے جی، میرے علم میں ابھی نہیں ہے، میں تو اسی مقدمے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں آج کل نہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں نہ اخبار پڑھ رہا ہوں۔ خان صاحب کا حکم ہوگا اسی پہ عمل ہوگا کہ 8 ممبر جج صاحبان نے کوئی آئین میں دی گئی کسی حد بندی کو توڑ دیا، 3 دن کا وقت تھا، 15 دن دے دیے، تو آپ سب وضاحت ہوئی کہ ان 8 جج صاحبان نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ اب جوائن کریں پی ٹی آئی۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ کا سٹیٹس کیا تھا 8 فروری کو وہ بیان کر دیں۔ اور آج جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے یہ پوچھا، کہا کہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 80 لوگ جن کو الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ قرار دے، وہ کہے کہ آزاد تھے، وہ ایک ہی پارٹی جوائن کر لیں ایک ہی دن؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہوا، اور آپ نے اسی لیے اس امر کو مانا کہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو ریلیونٹ فیکٹ تھا حقیقت تک پہنچنے کے لیے، کہ حقیقت کیا تھی، کیا یہ لوگ واقعتاً آزاد امیدوار تھے یا یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جن کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا۔ تو عدالت نے صرف موقع دیا ان امیدواروں کو جن کو غلط آزاد قرار دیا گیا تھا کہ وہ 15 دن میں اپنا ایفیڈیوٹ فائل کریں۔ تو کسی قانونی حد کی، کسی آئینی حد کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات آج واضح ہو گئی، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو ایس آئی سی کو جوائن کیا گیا تھا ان 2 دنوں میں، 8 فروری کے بعد، لیکن 11 فروری تک کا صرف وقت تھا کہ آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کیا جائے۔ باپ پارٹی کی مثال ہمارے سامنے موجود تھی، اس کی بنیاد پہ ہم نے ایس آئی سی کو جوائن کیا، کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے 2018 میں کہہ چکا تھا کہ اگر آپ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جس کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے پارلیمان میں، تو اس پارٹی کو بھی پارلیمانی پارٹی تصور کیا جائے گا اور اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں گی۔ تو یہی ہم نے کیا 2024 میں۔ الیکشن کمیشن نے اپنا بدل دیا اپنا فیصلہ، ان کا نہیں 2018 میں ہم سے غلطی ہوئی تھی، آپ کو ہم کوئی سیٹ نہیں دیں گے۔ تو 8 ممبر جج صاحبان نے، اور بلکہ 2 ممبر جو جسٹس مندوفیل صاحب ہیں اور اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، انہوں نے بھی مانا۔ فرق صرف یہ ہوا کہ انہوں نے ایک کم نمبر کو مانا کہ ان کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے۔ 8 جج صاحبان نے 80 کے 80 کو، جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا، مانا کہ جو انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا اور سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، یہ ایک طرح سے کوئرشن تھی، یہ ایک جبر کے تحت یہ سب کچھ ہوا، اس لیے اس کی کوئی آئینی قانونی وقت نہیں ہے، ان کو پی ٹی آئی ہی تصور کیا ہے۔ اور صرف اتنا ہم نے کہا 8 جج صاحبان نے کہ آپ ایک ایفیڈیوٹ دے دیجئے کہ 8 فروری کو آپ پی ٹی آئی ہی کے امیدوار تھے، لہٰذا آپ کو کوئی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پی ٹی آئی تھے، صرف آپ اب اقرار کیجیے اور پی ٹی آئی اس کو مان لیتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو پی ٹی آئی تصور کیا جائے گا اور اس تعداد کو مخصوص نشستیں جو ہے پروپورشنل جو ریپرزنٹیشن کا اصول ہے، متناسب نمائندگی کا، اس کی بنیاد پہ دی جائیں گی۔ تو یہ ساری بات آج عدالت کے سامنے رکھی، جو ایک دھند تھی، واقعاتی دھند تھی، اس دھند کو آج میں نے کوشش کی کہ صاف کیا جائے۔ اب کل قانون کی، خالصتاً قانون کی بات ہوگی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو واقعات تھے وہ بڑی حد تک عدالت کے سامنے اب واضح ہو گئی۔ تو کل دیکھتے ہیں۔ تو خوشی تو یہی ہے جب بھی ایک وکیل عدالت کے سامنے پیش ہو اور آئین قانون کی بات کرے، تو ہمارا پیشہ ہے، ہم یہی کام کرتے ہیں۔ میں نے ان کو سن 88 کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں میں والد صاحب کو اسسٹ کر رہا تھا، 37 سال پرانی بات ہے، لیکن کل کی بات لگتی ہے۔ اس وقت عمارت بھی نہیں تھی، ہم پنڈی میں ایک مل کے ریسٹ ہاؤس میں عدالت لگا کرتی تھی۔ تو ہم نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے آئینی قانونی جنگ کا، سیاسی جنگ کا، ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، اور جس دن بھی ہمیں موقع ملے گا حق بات کرنے کا، آئین اور قانون کا ذکر کرنے کا، تو ہمارے چہروں پر مسرت ہوگی۔ فیصل صدیق صاحب نے کل جو ہے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے، آج آپ نے دلائل دیے ہیں، تو آپ کو مزید کتنا ٹائم لگے گا؟ کر لوں گا۔ دیکھیں، بات جو ہے وہ اتنی ہے، یہ ریویو جورسڈکشن ہے، ریویو جورسڈکشن میں کیا کیا جا سکتا ہے وہ کل میں عدالت کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کوئی نئے سرے سے کیس میں بحث نہیں ہونا۔ جو 8 جج صاحبان کر بیٹھے ہیں، جو 2 جج صاحبان فیصلہ کر بیٹھے ہیں، اگر تو آج یہ بینچ یہ کہتا ہے 13 جج صاحبان کہ یہ بالکل آئین اور قانون کے خلاف بغاوت تھی، تو پھر اس کو وہ رد کر سکتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس بینچ پہ تو ایک اضافی ذمہ داری ہے، یہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ ایک بہت ہی مخصوص قسم کا ریویو ہے جس میں ان 8 جج صاحبان میں سے 4 کو خارج کر دیا گیا ہے۔ جسٹس منیب اختر یہاں نہیں ہیں، جسٹس منصور علی شاہ یہاں نہیں ہیں، جسٹس اطہر من اللہ یہاں نہیں ہیں، اور بھی ایک جج صاحب نہیں ہیں۔ ان کا حق تھا کہ وہ یہاں موجود ہوتے اور بتاتے
बाकी दो जज साहिबान को और कि क्यों उन्होंने वो फैसला किया जो उन्होंने किया। उनको खारिज करके जब रिव्यू कराया जा रहा है इस फैसले का, तो जिन जज साहिबान के ज़िम्मे ये जिम्मेदारी आई है उन पे एक बड़ा बोझ है। आपने कहा कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद की क्या उम्मीद है, कितने दिन तक ये केस वाइंड अप हो चुका है, फैसला आ सकता है? फिर उनकी तरफ से रिबटल आना है, तो मेरा ख्याल है अदालत की मंशा तो यही लग रही है कि आने वाले हफ्ते में, उन्होंने कहा हम जुमे के दिन भी सुनेंगे, तो देखते हैं। अच्छा सर, इलेक्शन के अंदर जो ज्यादतियाँ हुई हैं और इसके अलावा बल्ला छीना गया, इस पर आप बड़ा जोर देते रहे हैं, लेकिन आपकी जो तवज्जो थी वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करवाते रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अदालत में सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अमेरिका में एहतजाज के हवाले से पीटीआई ने ना देखिए, उसको वो बात ऑफिशियली हो तौर पर ना ऑन किया है ना ये डिस पुरानी ऑन बात किया हो है गई, ये पुरानी सर बात। आज की मीटिंग आज को कैसे मुलाकात देखते हो रही हैं? है आज सर, बड़ी यहाँ। मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ साहब मेरे की इल्म में और- नहीं है जी, मेरे इल्म में अभी नहीं है, मैं तो इसी मुकदमे में डूबा हुआ हूँ। मैं आजकल ना टीवी देख रहा हूँ ना अखबार पढ़ रहा हूँ। मुलाकात सर 2 बजे हो रही है आर्मी मेरे इल्म में कुछ भी नहीं, आप बता रहे इमरान हैं। खान डिस्कस हो सकते हैं उसमें? मुझे नहीं पता क्या होगा इस मुलाकात। सर फिफ्टी क्या मुकदमे की बात करें, मैं आज इसमें सर आज जब आप दलाल दे रहे थे बहुत ज्यादा आपको टोका जा रहा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है अदालत में। ये फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले? अच्छा, जो सर माजी के अंदर मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ भी जी, मैं वही मुकदमा करके बाहर निकला हूँ, मेरे इल्म में नहीं। शुक्रिया। 2 हफ्ते के लिए खान साहब ने तहरीक को डिले किया है जब तक ईरान और इसराइल की जंग लगी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहते देखिए, हैं? जो क्या खान साहब का हुक्म होगा उसी पे अमल होगा।